سرزمین ہند پر لاتعداد اہم اور تاریخ ساز شخصیات رونما ہوئی ہیں۔ انہی اہم شخصیات میں سے ایک مولانا حسین احمد مدنی کی ذات ہے۔ آپ مولانا محمود الحسن کے جانشین تھے۔ 19 شوال المکرم 1296 ہجری مطابق 1879 عیسوی میں ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم ایک اسکول میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کو پہنچی تو والد ماجد کا تبادلہ قصبہ ٹانڈا میں ہو گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ قاعدہ بغدادی اور بعدہ قرآن مقدس کے 5 پارے تک والدہ ماجدہ سے اور پھر 5 سے اخیر پارے تک والد محترم سے بشکل ناظرہ قرآن مقدس پڑھا۔ آمد نامہ، دستور السیبیاں اور گلستاں کے کچھ حصے اپنے ہی گھر پر اور اسکول میں درجہ دوم تک تعلیم حاصل کی۔ 13 سال کی عمر میں والد محترم نے 1309 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کرا دیا۔ آپ کے 2 بھائی پہلے سے ہی ادارہ ہاضہ میں تحصیل علم میں مصروف تھے، چنانچہ آپ بھائیوں کے ساتھ ہی انہی کے کمرے میں رہنے لگے۔ یہاں پہنچنے کے بعد گلستاں اور میزان کا آغاز کیا۔ دونوں بھائیوں کی نگرانی نے آپ کی طفلانہ کھیل کود کی آزادی چھین لی اور ان کے اندر علمی شغف زیادہ سے زیادہ پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کھیل کود سے دور ہوتے گئے اور حصول علم میں دلچسپی لینے لگے۔ تکمیل علوم کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1318 ہجری میں ہندوستان واپس آئے اور محرم الحرام 1320 ہجری میں دوبارہ مدینہ طیبہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ اس کے بعد آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع ہو گیا کہ مختلف مقامات سے آپ کی درسگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ آپ کے گرد طلباء کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ آپ کے شاگردوں میں بہت سے تعلیم و تدریس اور قضاء و انتظامی محکموں کے بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے۔ آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ حال تھا کہ شدید گرمی میں بھی چھتری پیش کی جاتی تو لینے سے انکار کر دیتے۔ بارش کے زمانے میں راستہ کیچڑ آلود ہونے کی صورت میں طلباء کی طرف سے سواری پیش کی جاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ شاگردوں کی طرف سے اصرار کرنے پر آپ کہنے لگے کہ کیچڑ سے ہم پیدا ہوئے، اگر اسی میں جا ملیں تو کیا ڈر ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹا کی قید کے دوران نصف جمادی الاولیٰ سے قرآن مقدس حفظ کرنا شروع کیا اور تقریباً 10 ماہ کی قلیل مدت ربیع الاول تک مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دوران آپ کے والد محترم اور دیگر کنبہ کی موت کی خبر نے گہرے صدمہ و دکھ میں مبتلا کر دیا۔ جنگ عظیم کے خاتمہ پر تقریباً 3.5 سال جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جن میں مولانا حسین احمد مدنی صاحب بھی شامل تھے، آخر کار رہائی مل گئی۔ جب گھر سے چلے تو سب کچھ ٹھیک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے گھر پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے افراد کی اموات نے گہرا صدمہ پہنچایا۔ آپ زندگی بھر علم حدیث اور دیگر علوم دینیا کی تدریس میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ہی تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی جاری رکھا۔ کتنے رسالے تحریر کیے اور مجلات و جرائد میں سینکڑوں مضامین قلم بند کیے۔ آپ کی چند اہم کتابیں جو آپ کی یادگار ہیں وہ یہ ہیں: نقش حیات جو آپ کی خود نوشت سوانح ہے، سفر نامہ شیخ الہند، الشہاب الثاقب، مکتوبات شیخ الاسلام، متحدہ قومیت، کشف حقیقت، اسیر مالٹا، نصاب مدنی وغیرہ۔ مولانا نجم الدین اصلاحی تحریر کرتے ہیں کہ مولانا مدنی صاحب جب تک زندہ رہے سخاوت کا دریا بہتا رہا اور فیاضی کا سمندر معجزن رہا۔ آپ کا محبوب مشغلہ یہی تھا
کہ دولت کو اللہ کے راستے میں لٹایا جائے اور نادر لوگوں کی ضروریات پوری کی جائے۔ طلباء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جس کی آپ ہمیشہ مالی امداد کیا کرتے تھے۔ 13 جمادی الاول مطابق 5 دسمبر 1957 عیسوی بروز جمعرات بوقت دوپہر بمقام دیوبند میں آپ نے آخری سانس لی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے پڑھائی تھی۔